بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ معجزہ معراج طے زمانی اور طے مکانی کی جامعیت کا مظہر۔ اب جدید سائنس بھی اپنی تحقیقات کو بنیاد بنا کر اس کائناتی سچائی تک رسائی حاصل کر چکی ہے کہ رفتار میں کمی و بیشی کے مطابق کسی جسم پر وقت کا پھیلنا اور سکڑ جانا، اور جسم کے حجم اور فاصلوں کا سکڑنا اور پھیلنا قوانین فطرت اور منشاء خداوندی کے عین موافق ہے۔ رب کائنات نے اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں طے زمانی اور طے مکانی کی بعض صورتوں کا ذکر فرما کر بنی نوع انسان پر یہ واضح کر دیا ہے کہ انسان تو 20ویں صدی میں اپنی عقل کے بل بوتے پر وقت اور جگہ، ٹائم اینڈ اسپیس کے اضافی ریلیٹو تصورات اپنے حیطِ ادراک میں لانے میں کامیاب ہوگا، لیکن ہم 7ویں صدی عیسوی کے اوائل ہی میں اپنی وحی کے ذریعے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کائناتی سچائیوں کو منکشف کر رہے ہیں۔ طے مکانی لاکھوں کروڑوں کلومیٹرز کی وسعتوں میں بکھری مسافتوں کے ایک جنبش قدم میں سمٹ آنے کو اصطلاحاً طے مکانی کہتے ہیں۔ طے زمانی صدیوں پر محیط وقت کے چند لمحوں میں سمٹ آنے کو اصطلاحاً طے زمانی کہتے ہیں۔ خدائے قدیر و خبیر اپنے برگزیدہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظمین سے کسی کو معجزہ اور کرامت کے طور پر طے زمانی اور کسی کو طے مکانی کے کمالات عطا کرتا ہے، لیکن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج معجزات طے زمانی اور طے مکانی دونوں کی جامعیت کا مظہر ہے۔ سفر کا ایک رخ اگر طے زمانی کا آئینہ دار ہے تو اس کا دوسرا رخ طے مکانی پر محیط نظر آتا ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران میں ان معجزات کا صدور نص قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جن کی صحت میں کسی صاحب ایمان کے لیے انحراف کی گنجائش نہیں۔ قرآن حکیم میں طے مکانی کا ذکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا بلقیس کے تخت کے بارے میں اپنے درباریوں سے سوال کرتے ہیں، جسے قرآن مجید نے سورہ النمل آیت 27 سے 38 میں تذکرہ کیا ہے، جس کا مفہوم ایسے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے دربار والو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ ملکہ سبا بلقیس کا تخت دربار سلیمان علیہ السلام سے تقریباً 900 میل کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ سبا جو مطیع ہو کر ان کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے اپنے پائے تخت سے روانہ ہو چکی ہے، اس کا تخت اس کے آنے سے قبل ہی سرے دربار پیش کر دیا جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 27 سے 39، جس کا مفہوم ایسے ہے۔ ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک جن کو قاعدہ طے مکانی کے تحت یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے 900 میل کی مسافت سے تخت بلقیس لا کر حاضر کر دے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی تاخیر بھی گوارا نہ ہوئی۔ اس موقع پر آپ کے ایک صحابی آصف بن برخیہ، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، خود کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اس انداز کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے، سورۃ النمل آیت 27 to 40، جس کا مفہوم ایسے ہے،
پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک برگزیدہ صحابی آنکھ جھپکنے سے بیشتر تخت بلقیس اپنے نبی کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہے۔ یہ طے مکانی کی ایک ناقابل تردید قرآنی مثال تھی کہ فاصلے سمٹ گئے، جسے قرآن حکیم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی سے منسوب کیا ہے۔ اگر اس کرامت کا صدور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی سے ہو سکتا ہے تو اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نفوس قدسیہ کے کمالات کی کیا حد ہوگی۔ مرد مومن کا اشارہ پاتے ہی ہزاروں میل کی مسافت اس کے ایک قدم میں سمٹ آتی ہے اور اس کے قدم اٹھانے سے پہلے شرق و غرب کے مقامات زیر پا آ جاتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ قرآن حکیم میں تئی زمانی کا ذکر۔ قرآن ہر علم، حکمت اور دانائی کا سرچشمہ ہے، جو کائنات کے راز ہائے سربستہ کو ذہن انسانی پر منکشف کرتا ہے اور اس میں شعور و آگاہی کے ان گنت چراغ روشن کرتا ہے۔ طے زمانی کا ذکر بھی رب ارض و سماوات کی آخری الہامی کتاب میں پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اصحاب کہف اور حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعات طے زمانی کی خوبصورت مثالیں ہیں۔ ان دونوں واقعات میں خرق عادت اور محیر العقول میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ دونوں واقعات اسی کرۂ ارضی پر وقوع پذیر ہوئے اور طے زمانی کے حصول کے لیے سماوی کائنات آؤٹر کاسموس میں روشنی کی رفتار سے سفر نہیں کیا گیا، بلکہ پھر بھی ظہور قدرت الہیہ کا نظارہ کیا عجب ہے کہ وقت تھم گیا اور مادی اجسام بھی محفوظ رہے اور صدیوں پر محیط عرصہ بھی بیت گیا۔ اصحاب کہف اور طے زمانی۔ قرآن حکیم طے زمانی کی مثال اصحاب کہف کے حوالے سے یوں بیان کرتا ہے کہ 309 سال تک وہ غار میں لیٹے رہے اور جب سو کر اٹھے تو انہیں یوں گمان ہوا گویا وہ محض ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں۔ قرآن مجید اس محیر العقول واقعوں کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 18-19، جس کا مفہوم ایسے ہے، ان میں سے یہ کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہاں ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ 309 سال گزر جانے کے باوجود انہیں یوں محسوس ہوا کہ ایک دن بھی نہیں گزرنے پایا اور ان کے اجسام پہلے کی طرح تر و تازہ اور توانا رہے۔ طے زمانی کی یہ کتنی حیرت انگیز مثال ہے کہ مدت مدید تک اصحاب کہف اور ان کا کتا غار میں مقیم رہے اور مرور ایام سے انہیں کوئی گزند نہ پہنچا۔ قرآن مجید کے اس مقام کے سیاق و سباق کا عمیق مطالعہ کیا جائے تو اصحاب کہف کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے غار میں 309 سال تک آرام فرما رہے، کھانے پینے سے بالکل بے نیاز، قبر کی سی حالت میں 309 سال تک ان کے جسموں کو گردش لیل و نہار سے پیدا ہونے والے اثرات کلیتاً محفوظ رکھا گیا۔ سورج رحمت خدا بندی کے خصوصی مظہر کے طور پر ان کی خاطر اپنا راستہ بدلتا رہا تاکہ ان کے جسم موسمی تغیرات سے محفوظ و مامون اور صحیح و سالم رہیں۔ 309 قمری سال 300 شمسی سالوں کے مساوی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرۂ ارضی کے 300 سالوں کے شمسی موسم ان پر گزر گئے مگر ان کے اجسام تر و تازہ رہے۔
صدیوں پر محیط زمانہ ان پر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گزر گیا، اور وہ بیدار ہونے پر صدیوں پر محیط اس مدت کو محض ایک آدھ دن خیال کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی اور قدرت الہیہ کا ظہور تھا، جس سے عادت الہیہ کے پیمانے سمٹ گئے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، سورہ الکہف آیت نمبر 17-18، جس کا مفہوم ایسے ہے، اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس کشادہ میدان میں لیٹے ہیں۔ اللہ کی وہ خاص نشانی جس کا ظہور اس نے اصحاب کہف کی کرامت کے طور پر کیا، یہ ہے کہ اس نے اپنے مقربین کو ظالم بادشاہ کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے 309 قمری سال تک سورج کے طلوع و غروب کے اصول تک بدل دیے، اور ذالک تقدیر العزیز العلیم کی روح سے ایک معین نظام فلکیات کو سورج کے گرد زمین کی 300 مکمل گردشوں کے طویل عرصے کے لیے تبدیل کر دیا گیا، اور فطری ضابطوں کو بدل کر رکھ دیا۔ خدائے رحمان و رحیم نے اپنی خصوصی رحمت سے اصحاب کہف کو تھپکی دے کر پرکیف نیند سلا دیا، اور ان پر عجیب سرشاری کی کیفیت طاری کر دی۔ پھر انہیں ایک ایسے مشاہدہ حق میں مگن کر دیا کہ صدیاں ساعتوں میں تبدیل ہوتی محسوس ہوئیں، جیسا کہ قیامت کا دن بھی طے زمانی ہی کی ایک صورت میں برپا ہوگا، جس میں 50,000 کا دن اللہ کے نیک بندوں پر عصر کی 4 رکعتوں کی ادائیگی جتنے وقت میں گزر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جبکہ دیگر لوگوں پر وہ طویل دن ناقابل بیان کرب و اذیت کا حامل ہوگا۔ مشاہدہ حق کے استغراق میں وقت سمٹ جاتا ہے اور صدیاں لمحوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بقول کسی شاعر، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور طے زمانی۔ طے زمانی کی ایک اور مثال قرآن حکیم نے حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں بیان کی ہے۔ انہوں نے حصول حق الیقین کے لیے اللہ تعالیٰ سے طے زمانی کے بارے میں سوال کیا۔ ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بطور مشاہدہ ان پر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی، اور پھر بعد ازاں قدرت خداوندی ہی سے وہ زندہ ہوئے۔ قرآن مجید کہتا ہے، سورہ البقرہ 259، جس کا مفہوم ایسے ہے، سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ بعد ازاں پوچھا، تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا ہے؟ 1 صدی تک موت کی آغوش میں سوتے رہنے کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے نئی زندگی عطا ہوئی تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ کتنا عرصہ لیٹے رہے، تو انہوں نے جواب دیا۔ سورہ البقرہ 259، جس کا مفہوم ایسے ہے، میں 1 دن یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ فرمایا، نہیں، بلکہ تو 100 برس پڑا رہا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا گیا کہ انہیں تو لیٹے ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان کے پاس کھانے کا جو سامان تھا وہ بھی جوں کا توں تر و تازہ رہا، اور اس میں کوئی عفونت پیدا نہ ہوئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی توجہ اس طرف دلانے کے لیے ارشاد ہوا، سورہ البقرہ 259، بس اب تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ، وہ متغیر باسی بھی نہیں ہوئیں۔ قدرت خداوندی ہے کہ ایک طرف تو حضرت عزیر علیہ السلام کے طعام اور مشروب میں عفونت اور سرانڈ تک پیدا نہ ہوئی،
اور وہ جوں کہ توں تر و تازہ رہے، جبکہ دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کے گدھے کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر پیوندے خاک ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے سامنے اس گدھے کی ہڈیاں اکٹھی ہوئیں اور وہ زندہ سلامت کھڑا ہو گیا۔ جدید ترین سائنسی تحقیقات بھی طے زمانے کی تصدیق کر رہی ہے اور اس کوشش میں ہے کہ کسی لا علاج مریض پر مصنوعی موت طاری کر کے اسے طویل مدت تک سرد خانے میں محفوظ رکھا جائے، اور جب اس کے مرض کا علاج دریافت ہو جائے تو اس کے جسم میں دوبارہ سے زندگی کی لہر دوڑا کر اس مریض کا علاج کیا جائے، اور ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد اسے ایک بار پھر روزمرہ کے معمولات کی ادائیگی کے لیے قابل بنا دیا جائے۔ عین ممکن ہے کہ اس وقت تک اس کی اپنی اولاد میں سے کئی نسلیں موت سے ہمکنار ہو چکی ہوں۔ انسان کا یہ خواب اب خواب نہیں رہے گا۔ جدید سائنس اپنے ارتقاء کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں درج سائنسی حقائقوں کی توثیق کرتی چلی جا رہی ہے۔ مغرب کے سائنسدان اپنے تمام تر تعصبات کے باوجود قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ آج نہیں تو کل عقلی بنیادوں پر تشکیل پانے والا ذہن جدید تعلیمات اسلامی کی سچائیوں کے اعتراف میں پیش ہوگا۔ اس لیے آنے والی ہر صدی اسلام کی صدی ہے۔ مغربی دنیا کے پاس اسلامی تعلیمات کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا، اور مستوی انقلاب کا سورج مغرب کے افق پر بھی اپنی تمام تر تخلیقی توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوگا۔ زمین پر اترنے والا ہر لمحہ اللہ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن مجید میں مذکور حضرت عزیر علیہ السلام کی اس مثال میں طے زمانی کا کیا منظر تھا کہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس کے باوجود ان کے مادی جسم کو کوئی گزند نہ پہنچا، اور وہ موسموں کے تغیر و تبدیل سے پیدا ہونے والے اثرات سے محفوظ رہا۔ وقت ان کے کھانے پینے کی اشیاء پر بھی اس طرح سمٹ گیا کہ ان کی تر و تازگی میں بھی کوئی فرق نہ آیا، لیکن وہی ایک صدی اللہ کے نبی کے گدھے پر اس طرح گزر گئی کہ اس کا نام و نشان تک مٹ گیا، حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں تک بکھر گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو احیاء موتی کا نظارہ کرانے کے لیے ان کے گدھے پر تجلی کی تو 100 سالہ مردہ گدھے کی ہڈیاں اکٹھی ہوئیں، ان پر گوشت پوشت چڑھ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ قادر مطلق نے چشم زدن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو طے زمانی اور احیاء موتا کے منظر دکھلا دیے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طے زمانی و مکانی۔ خدا کی ذات اگر بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کو اپنی قدرت خاص کے کرشمے دکھا سکتی ہے تو اپنے حبیب نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اس سے بڑھ کر موزے کیوں نہیں برپا کر سکتی۔ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ شب معراج صاحب الاولاق فخر موجودات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس کی مسافتیں طے کروانے کے بعد خدائے علم جزل نے اپنے قرب وصال کی بے پایا نعمتیں عطا فرما دیں۔ مقام کعبہ قوسین پر اپنی ہم کلامی اور بے حجاب دیدار کا شرف اس طرح ارزانی فرمایا کہ ایک طرف خدا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمیع و بصیر تھا تو دوسری طرف حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خدا کا سمیع و بصیر تھا، اور دونوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ تھا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ شب معراج تاجدار کائنات رسول کون و مکان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا مقامات عطا ہوئے، انہیں عظمت و رفت کی کن بلندیوں سے ہمکنار کیا گیا۔ ارتقاء نسل انسانی کو تسخیر کائنات کے مکفل دروازوں پر
دستک دینے کی کس طرح ترغیب دی گئی، اس شب کتنی مسافتیں طے ہوئیں اور کتنے زمانے بیت گئے، اس کا حال اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی جان سکتا ہے۔ ہم غلامان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پوری خدائی کی تنابیں کھینچ لی گئیں۔ چراغ نیلوفری دم بخود تھا کہ یہ کون مہمان مکرم لامکاں کی سیر کو نکلا ہے۔ ستارے حیرت کی تصویر بنے رہ گزرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا رہے تھے۔ وقت کی نبضیں ایک جگہ تھمی کی تھمی رہ گئیں اور کائنات بے حس و حرکت اور ساکت اپنے روح رواں کے انتظار میں ایک نقطے پر ٹھہری رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں عقل انسانی نے کرۂ ارضی پر محیط فضا کے غلاف کو عبور کرتے ہوئے چاند پر پہنچ کر معجزہ معراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے امکان کی نشاندہی تو کر دی، لیکن اس منزل تک پہنچنا معجزہ ہے اور سیارگان فلکی تک پہنچنا اس منزل کی تائید اور سفر معراج کی توثیق ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق ہے، اور یہ تائید و توثیق فقط نشاندہی کی حد تک ہے، کیونکہ اگر عقل انسانی بھی منزل مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے تو پھر نبوت کا معجزہ ہی باقی نہ رہے۔ اس لیے انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنی بھی ترقی کر لے، آسمان کی حدود کو پھیلان کر اور مکان کی حدودوں کو چھوڑ کر کبھی وہ لامکان کی بلندیوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سفر معراج کے نقوش پاک کو چومنا تو اس کا مقدر بن سکتا ہے، لیکن منزل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی روز قیامت تک اس کے لیے ممکن نہ ہو سکے گی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو مانیے و نجم نہ سمجھا تو عجب کیا، تو مانیے و نجم نہ سمجھا تو عجب کیا، ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج۔ معراج النبی کا یہ اقتباس علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب فلسفہ معراج النبی سے لیا گیا ہے۔ بہن اور بھائیوں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری بائی وحی جی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔